جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے یہ پڑھا کہ مسلمان پر لعن طعن کرنا کیا ہے، حرام ہے، اور اس تعلق سے کئی حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کی گئیں، جیسا کہ شیخ رحمہ اللہ نے ان حدیثوں کو بیان کیا اور ان حدیثوں سے یہ استدلال کیا کہ مسلمان آدمی پر لعن طعن کرنا کبیرہ گناہ ہے اور قبیح عمل ہے، مذموم عمل ہے۔ ہر مسلمان کو، ہر صاحب ایمان کو اس گناہ سے کیا ہے، باز رہنا چاہیے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا 56واں باب جو ذکر کیا ہے، کہتے ہیں باب ذکر تأکدہ فی الاموات، باب ذکر تأکدہ فی الاموات۔ اس سے باب کا مفہوم یہ ہے کہ احترام میت کا باب، احترام میت کا باب۔ ہم اور آپ اس بات سے واقف ہیں، باب و ذکر تأکدہ فی الاموات۔ باب کا نام کیا ہے؟ باب و ذکر تأکدہ فی الاموات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت سے متعلق کیا ہے، خاص تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام میت کی خاص کیا ہے، تاکید فرمائی ہے۔ اس بات سے ہم اور آپ واقف ہیں کہ جو بھی انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے، پیدا ہوا ہے، سب کو کیا ہے، ایک دن مرنا ہے۔ موت سے کسی کو رستگاری کیا ہے، نجات کیا ہے، اور مفر کیا ہے، نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بقا حاصل نہ ہو سکی، دوام حاصل نہ ہو سکا، ہمیشگی حاصل نہ ہو سکی، تو پھر کسی اور انسان کے لیے ہمیشگی کی زندگی حاصل کر پانا یہ ممکن کیا ہے، نہیں ہے۔ خیر، قرآن اور حدیث کے بہت سارے دلائل ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت یقینی، موت کیا ہے، یقینی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو بقا کیا ہے اور دوام نہیں ہے۔ ہر شخص کو کیا ہے، فنا کے گھاٹ کیا ہے، اترنا ہے اور قبر میں جانا ہے، موت کا مزہ کیا ہے، چکھنا ہے۔ خیر، شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک زندہ انسان کا احترام ہے، جس طرح ایک زندہ انسان کا احترام ہے، اس کی عزت ہے، اس کی توقیر ہے، اسی طرح کیا ہے، ایک مرے ہوئے انسان کا بھی کیا ہے، احترام ہے، اس کی بھی عزت ہے، اور اس کی بھی توقیر ہے۔ اور کبھی بھی آدمی کو کسی مردے کی توہین کیا ہے، نہیں کرنی چاہیے، یا ہے کہ اس کی شان میں گستاخی کیا ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ بطور خاص جب میت اور مردہ کیا ہو، مسلمان ہو، صاحب ایمان ہو، اگر وہ فاجر نہیں ہے، فاسق نہیں ہے، بدعتی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے، ایسے صالح مسلمان کی تکریم اور اس کا احترام ہر مسلمان کے لیے کیا ہے، لازم ہے اور ضروری ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس باب میں صرف ایک حدیث بیان کی ہے، صرف ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان عائشہ رضی اللہ عنہا مرفوعاً، ان عائشہ رضی اللہ عنہا مرفوعاً، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راوی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا تسبوا الاموات۔ بہت مشہور حدیث ہے اور چھوٹی سی حدیث ہے، ہر طالب علم کو یہ حدیث کیا ہونی چاہیے، یاد ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تسبوا الاموات، کہ اے لوگو، مردوں کو گالی نہ دیا کرو، مردوں کو گالی نہ دیا کرو، یعنی برا بھلا کیا ہے، نہ کہو۔ کیوں نہ کہو مردوں کو؟ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا، ان لوگوں نے اس چیز کو پا لیا جو کیا ہے، ان لوگوں نے کیا ہے، آگے کیا ہے، بھیجا تھا۔ یعنی جو کچھ ان لوگوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے کیے ہوئے کاموں کا کیا کر دیا، بدلہ کیا ہے، دے دیا۔ اس لیے اب ان کو برا بھلا کہہ کے، گالی گلوچ دے کر اپنی زبان کو اور اپنی عاقبت کو کیا ہے، اور اپنی دنیا کو خراب کرنے کی کوشش کیا ہے، نہ کرو۔ اس حدیث سے واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ مردوں کو گالی دینا یا ایک ان کی شان میں گستاخی کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، یہ کیا ہے، حرام ہے، یہ کیا ہے،
حرام ہے۔ بعض لوگوں نے اس حدیث سے مطلق طور پہ بعض اہل علم نے اس حدیث سے مطلق طور پہ یہ استدلال کیا ہے کہ میت کو گالی نہیں دیا جا سکتا۔ میت کو گالی کیا نہیں دی جا سکتی، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن صحیح بات، مردے کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، مردوں کی کئی قسمیں ہیں۔ بعض مردے کیا مسلمان بھی اور بعض کیا ہے غیر مسلمان بھی، بعض مردے صالح بھی اور بعض مردے کیا ہے غیر صالح بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اہل علم نے لکھا اور ذکر کیا کہ یہ اگر مردے کیا ہے کافروں کے، مردے کیا ہے اگر کافروں کے ہیں، اسی طرح کیا ہے فساق ہے، اسی طرح مردے کیا ہے یعنی مرنے والا کیا تھا، فاسق تھا، گنہگار تھا، فاجر تھا، تو پھر کیا ہے ان کے فجور اور ان کے گناہ اور ان کے کفر سے بچنے کے لیے اور بچانے کے لیے ہم ان کی کمیوں کو، کوتاہیوں کو، برائیوں کو اور گناہوں کو کیا ان کے مرنے کے بعد بھی بیان کر سکتے ہیں۔ اگر کیا ہے کوئی کافر ہے، اسی طرح کوئی کیا ہے گنہگار ہے اور وہ مر گیا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے گناہ سے لوگ کیا کریں، بچائیں، متنبہ کریں، آگاہ کریں، تو ایسی صورت میں کیا ہے تحذیر کے لیے اور تنفیر کے لیے، تحذیر کے لیے اور تنفیر کے لیے ایسے مردوں کی غلطیوں کو، گناہوں کو اور کمیوں کو ہم کیا کر سکتے ہیں مرنے کے بعد بیان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے، اسی طرح اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا فتح الباری میں وقد اجمع العلماء على جرح المجروحین، قد اجمع العلماء على جرح المجروحین من الرواة احیاء و امواتا، کہتے ہیں کہ تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کیا ہے مجروحین روات ہیں، حدیث کے جو روات آتے ہیں نا رجال، حدیث کے روات، اگر ان کے اندر کوئی عیب ہے تو ان کے عیوب کو کیا ہے بیان کیا جا سکتا ہے، روات کے عیوب کو، حدیث کے روات کے عیوب کو بیان کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ روات زندہ ہوں یا ایک مردہ ہوں، اس میں کوئی حرج اور قباحت کیا ہے نہیں۔ اور اس بات پر تمام اہل علم کا کیا ہے اجماع ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں تابعی، فلاں تبع تابعی اور فلاں کیا ہے ان کے مرنے کے بعد آپ ان کی برائیوں کو بیان کر رہے ہو، تو وہ ثقہ ہے، تو وہ ضعیف ہے، تو وہ لین ہے، وہ غیر ثقہ ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اہل علم نے اس طرح کے اقوال کو بیان کرنے کو جائز کیا ہے قرار دیا ہے۔ عزیز طلبہ، اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں کیا ہے مردوں کے تعلق سے احتیاط برتنا چاہیے، مردوں کے تعلق سے احتیاط برتنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کو کمی کوتاہی بیان کرنی ہے تو آپ تدفین سے پہلے بیان کیجیے، لیکن اگر دفن کفن ہو جائے اور وہ آدمی قبر میں چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہے اس کی برائی کو ذکر کرنے سے کوئی خاطر خواہ فائدہ کیا ہے نہیں ہے۔ اس لیے تدفین کے بعد اور دفن کفن کرنے کے بعد آدمی کو مردوں کی برائیوں کا تذکرہ کیا ہے نہیں کرنا چاہیے۔ اور خاص طور سے یاد رکھیے کہ اگر کوئی صالح مسلمان ہے، کوئی صالح مسلمان ہے، اچھا مسلمان ہے، مر جاتا ہے تو بلا وجہ کیا ہے آپ اس کے چکر میں نہ پڑیں، اس کی برائیوں کا تذکرہ نہ کریں۔ اس لیے اس نے جو کچھ کیا، غلطی کی، اچھا کیا، برا کیا، گناہ کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے مرنے کے بعد کیا اس کو بدلہ دے دیا۔ اب ہم زندوں کو کیا ہے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے اور اس بات کی تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی کیا ہے توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے۔ اور کیا ہے جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، اچھے کام انجام دیتے رہیں، کتاب و سنت پر قائم و دائم رہیں، اس بات کی ہر مومن کو دعا کیا ہے کرنی چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری عاقبت بھی کیا ہو جائے خراب ہو جائے، ہماری دنیا بھی کیا ہے خراب ہو جائے۔ تو بعض ایسے لوگ ملتے ہیں جو صبح سے لے کر کیا ہے شام تک کیا ہے دوسروں کے چکر میں رہتے ہیں،
اور مردوں کے چکر میں رہتے ہیں، فلاں آدمی مر گیا، اس کے اندر یہ عیب تھا، اس کے اندر یہ خامی تھی، اس کے اندر یہ خرابی تھی، فلاں کا حق لے لیا، فلاں کو غلط بولا، اور اسی چکر میں کیا ہے پوری زندگی کیا ہے گزر جاتی ہے، لیکن اپنا عمل سارا کا سارا کیا ہے خراب ہوتا ہے اور اس پر توجہ کیا ہے نہیں جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو برا بھلا کہنے سے، گالی گلوچ دینے سے اور ان کی شان میں گستاخی کرنے سے کیا کیا ہے؟ منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔